وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اللہ اللہ کتنا بلند صدیق اکبر کا مقام، آج بھی قرب نبی میں ہو رہے ہیں شادگاں۔ اللہ اللہ کتنا بلند ہے، آج بھی صدیق اکبر کا مقام، آج بھی قرب نبی میں ہو رہے ہیں شادگاں۔ عرش کا تھا فیصلہ جو فرش پہ نافذ ہوا، مصطفیٰ نے خود بنایا ان کو امت کا امام۔ عرش کا تھا فیصلہ جو فرش پہ نافذ ہوا، مصطفیٰ نے خود بنایا ان کو امت کا امام۔ عظمت صدیق اکبر پوچھ لو قرآن سے، عظمت صدیق اکبر پوچھ لو قرآن سے، صحبت صدیق پہ ناطق ہے مولا کا کلام۔ عظمت صدیق اکبر پوچھ لو قرآن سے، صحبت صدیق پہ ناطق ہے مولا کا کلام۔ دشمن صدیق اکبر کاش اتنا سوچ لیتا، دشمن صدیق اکبر کاش اتنا سوچ لیتا، کر رہے تھے پنجتن بھی ان کا کتنا احترام۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ کی حمد و ثنا، درود حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد، نہایتی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، آج کی یہ بابرکت محفل یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے بات پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید قرآن رشید کی روشنی میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اللہ شانہ ہم سب کو محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاملیت عطا فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ میں چند باتیں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، میرے بعد انشاءاللہ خطاب علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، وہ شان صدیق اکبر پہ انشاءاللہ روحانی بیان فرمائیں گے۔ میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے وہ ہجرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالہ سے ہے، تو اسی زاویے سے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ ہجرت کی رات بڑی مبارک رات ہے، بڑی فضیلت کی رات ہے، اور خاص کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی اقدس کے لیے اس کا تو مقام بہت ہی ورا الورا ہے، کیونکہ اس رات میں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معیت مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی، اور قرآن مجید برہان رشید کے حوالے سے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کے الفاظ یہ بڑی عظیم المرتبہ الفاظ ہیں۔ اب لا تحزن ان اللہ معنا، ان الفاظ کے چناؤ کو، ان الفاظ کے انتخاب کو اللہ وحدہ لا شریک نے منتخب فرمایا، تو ان الفاظ کو ختم کرنے کے لیے، یعنی شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹانے کے لیے تقریباً 3 لاکھ کے قریب احادیث جو ہے وہ گھڑی گئی، من گھڑت، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ، مقام، عزت، منصب اور درجہ جو ہے اس کو ختم کیا جائے، مٹایا جائے، لیکن رب وحدہ لا شریک نے چونکہ نص قطعی نازل کر دی، تو ہر کوئی یہاں اس مقام پر آ کر بے بس ہو گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شان سے نکال نہیں سکے۔ ہجرت کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 شخصیات کا انتخاب فرمایا۔ ایک شخصیت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور دوسری شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ دونوں کو امین بنایا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی آج کی رات میرے بستر پر سو جانا، صبح اٹھ کر لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کرنا، اور امانتیں واپس کر کے پھر مدینے تشریف لے آنا۔ تو گویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق تو میرے ساتھ چل۔ حضرت علی المرتضیٰ امین بنے حضور علیہ السلام کی امانتوں کے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین بنے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے۔ دونوں امین ٹھہرے، ایک حضور کی امانتوں کے امین ٹھہرے، اور دوسرے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے امین ٹھہرے۔ تو گویا پتہ چلا کہ امانت کے اندر دونوں کی کاملیت ہے، امانت کے اندر دونوں کا منصب ہے، امانت کے اندر دونوں کا مرتبہ ہے۔ اور پھر قربان جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر حضور علیہ السلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے۔ ہجرت کی رات جب مکہ معظمہ سے نکلے تو تمام مورخین نے اس بات کو لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تیسرا کوئی شخص نہ تھا، فقط صدیق اکبر تھے، یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امین تھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے، تو کبھی بات کے آگے ہو جاتے، کبھی بات کے پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکیلی ذات ہوں، مجھے امین بنایا گیا آپ کی ذات کا، مجھے جو خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ کافر اور دشمن رسول علیہ السلام آگے سے اپنا عمل نہ ہو جائیں، میں دوڑ کے آگے آ جاتا ہوں، اور جب میرا خدشہ بڑھتا ہے کہ دشمن رسول پیچھے سے حملہ آور ہو جائے گا، میں بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، اور میرا گمان کرتا ہے کہ میں دائیں طرف سے نہ آ جائے، بھاگ کے دائیں طرف ہو جاتا ہوں، اور پھر گمان کرتا ہے
بائیں طرف سے نہ آ جائے تو میں بائیں طرف ہو جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ دشمن جس طرف سے بھی آئے پہلے میری ذات پر حملہ آور ہو، پہلے میرا مقابلہ کرے، پھر آپ کی طرف آئے۔ اور مجھے خدشہ ہے کہ کہیں دشمن آپ کی ذات کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے میں ہر طرف بھاگتا ہوں، کبھی دائیں بھاگتا ہوں، کبھی بائیں بھاگتا ہوں، کبھی آگے بھاگتا ہوں، کبھی پیچھے بھاگتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر قربان جائیں صدیق اکبر کی اداؤں پر تھوڑا سا سفر آگے کیا تو صدیق اکبر بیٹھ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سفر بڑا کٹن ہے، بڑی مشکل پہاڑی پہ چڑھنا ہے، آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائے، میں آپ کو اٹھا کر غار ثور کی طرف لے جاتا ہوں، پہاڑ کی بلندی کی طرف لے جاتا ہوں۔ اور قربان جائیں نبی علیہ السلام کی عطاؤں پر نہیں فرمایا صدیق اکبر تو نبوت کا بھار نہیں اٹھا سکے گا۔ ایک وقت آیا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے کندھے پہ سوار ہو کر خانے کعبے کے اندر جو بت ہیں ان کو توڑ دیں۔ تو قربان جائیں حضور نے فرمایا علی تیری ٹانگوں کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے، تیرے وجود کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو نبوت کا بھار اٹھا سکے، پر صدیق اکبر تیری عطاؤں پہ قربان جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جا، میں تیرے کندھے پہ سوار ہو جاتا ہوں، اور کندھوں پہ سوار کیا حضور علیہ السلام کو اور غار ثور کی طرف لے گئے۔ اختصار کر رہا ہوں، غار ثور کے دانے پہ پہنچے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف رکھیں، میں اندر جاتا ہوں، غار کی صفائی کرتا ہوں، غار کو ستھرا کرتا ہوں، کوئی دیکھتا ہوں تو موذی جانور نہ اندر ہو جو آپ کی ذات کو نقصان پہنچائے، آپ کی ذات کو تکلیف دے، میں جاتا ہوں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، غار کو صاف کیا، سوراخوں کو بند کیا، سوراخ جو بچ گئے اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندر تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام اندر تشریف لائے تو عرض کیا یا رسول اللہ سفر بڑا کٹن تھا، بڑا مشکل تھا، آپ تشریف لائے، میری گود میں سر رکھ کے آرام فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام نے گودے سیدنا صدیق اکبر نے اپنا سر اقدس رکھا۔ قربان جائیں جہاں پہ رب کا کلام نازل ہوتا ہے، جہاں پہ قرآن نازل ہوتا ہے، آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر، اس تنہائی کے اندر جہاں تیسرا کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رج رج کے مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہیں، رج رج کے حضور علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں۔ پھر ایک مقام کو بھی آیا، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ابو بکر ظاہری طور پر، جسمانی طور پر پریشان نظر آتی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان اس وجہ سے ہوں کہ کہیں دشمن نہ آ جائے، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو رب وحدہ لا شریک نے کلام نازل کیا، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق اکبر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے، کفار ہمارا نقصان نہیں کر سکیں گے، کفار ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے، اس جملے نے لوگوں کی ساری فکروں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ 3 لاکھ حدیثیں گھڑی گئی اس جملے کو ختم کرنے کے لیے، اس معیت مصطفیٰ کو مٹانے کے لیے، پر حضور علیہ السلام کا رب نے قرآن نازل کیا، فرمایا ابو بکر میں تیرے ساتھ ہوں اور ہمارا رب ہم دونوں کے ساتھ ہے، ہمیں کفار پریشان نہیں کریں گے۔ اور پھر یہ جملہ بڑا عظیم ہے، یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، صرف یہ نہیں فرمایا کہ غار میں ابو بکر تیری اور میری معیت ہوگی، فرمایا غار سے نکلیں گے پھر بھی رب
تیرے ساتھ بھی ہوگا، رب میرے ساتھ بھی ہوگا، مدینے جائیں گے رب تیرے ساتھ بھی ہوگا، رب میرے ساتھ بھی ہوگا، اور پھر ہم مکہ فتح کرنے کے لیے جائیں گے رب تیرے ساتھ بھی ہوگا، رب میرے ساتھ بھی ہوگا، بدر کا مقام آئے گا ابو بکر رب تیرے ساتھ بھی ہوگا، رب میرے ساتھ بھی ہوگا، احد کا مقام آئے گا ابو بکر رب تیرے ساتھ بھی ہوگا، رب میرے ساتھ بھی ہوگا، گویا کہ وہ وقت آئے گا میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، تو خلیفہ وقت بنے گا، اس وقت بھی رب تیرے ساتھ بھی ہوگا، رب میرے ساتھ بھی ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، ابو بکر پریشان نہ ہونا، رب تیرے ساتھ بھی ہوگا، رب میرے ساتھ بھی ہوگا۔ تو یہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا ملی، ہر صحابی کی عظمت اپنے اپنے مقام پر لا تحزن ان اللہ معنا کی معیت فقط سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو قربان جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر، آپ کے مرتبے پر، آپ کی رفت پر، آپ کی بلندیوں پر حضور علیہ السلام نے آپ کو خود امت کا امام بنایا۔ وہ وقت آیا جب حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ تشریف نہیں آئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا ابو بکر کہاں ہے، اس کو بلایا جائے، وہ امامت کروائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ ابو بکر بڑا رقیق القلب ہے، بڑے نرم دل کا مالک ہے اور رازدار ہے آپ کی ذات کا، آپ کے ہر فیصلے کو جاننے والا، آپ کے ہر فیصلے کو پہچاننے والا۔ جب ابو بکر کو کہا جائے گا مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ تو مصلی پہ کھڑا نہیں ہوا جائے گا، تو قربان جائیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا حضرت علی مرتضیٰ ہے ان کو بلا لو، حضرت عمر فاروق ہے ان کو بلا لو، حضرت عثمان غنی ہے ان کو بلا لو۔ فرمایا یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ مصلی نبوت مصطفیٰ ہے، اس کے اندر طاقت ہے تو فقط صدیق اکبر کے کھڑے ہونے کی طاقت ہے، اور کسی کام کے اندر جرأت نہیں کہ وہ مصلی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ یا دیگر کوئی حضور علیہ السلام کی ازواج تھی، انہوں نے بھی سفارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے۔ حضور نے فرمایا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ مصلی نبوت مصطفیٰ ہے، اس کے جس کو کھڑا ہونے کا حق رب دے رہا ہے، اور میں مصطفیٰ اس مصلی پہ کھڑا ابو بکر صدیق کو کرتا ہوں۔ تو اولیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر محاذ پر ہمیں مل جاتی ہے۔ ہجرت کی رات حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کو رکھا، اپنے بستر پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹھہرا دیا۔ تو دوستو یہ ہے لا تحزن ان اللہ معنا کی معیت جو رب کا قرآن بتا رہا ہے، جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہے۔ اور پھر بتایا ہی جاتا ہے جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، تو سب صحابہ نے متفقاً سب نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیٹھ کر سب نے اپنا خلیفہ مقرر کر لیا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر چلے گئے، باہر تشریف لاتے آپ اعلان فرماتے اے لوگوں تم نے مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کیا، تم نے مجھے اپنا امیر المومنین بنا لیا، تم نے مجھے اپنا امام بنا لیا، تم نے میری بیعت کر لی، میں بیعت واپس کرتا ہوں، تم میں سے جس کو چاہو اس کا انتخاب کر لو۔ 3 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، ہر روز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اعلان کرتے، سیدنا صدیق اکبر کی تقریر ختم ہو جاتی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے، آپ تقریر فرماتے یا ابو بکر صدیق یاد رکھو حضور کی زندگی میں رسول اللہ نے آپ کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا ہوا ہے، آپ کا منصب ہے، ہم نہ بیعت واپس لیں گے نہ کسی اور کو خلیفہ مسلمانوں کا بنائیں گے، آپ خلیفہ ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں ہم آپ کے پیروکار ہیں۔
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ طریق کی بے شمار کتابوں کے اندر یہ بات آپ کو ملے گی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منصب کو سنبھال لیا، اور پھر معاملہ بڑا عجیب تھا۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بڑے بڑے لوگ پیدا ہو گئے، منکرین زکات پیدا ہو گئے، جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شریف صحابی ہیں، بڑے طاقتور صحابی ہیں، اور حضور علیہ السلام کی مراد ہے، رب سے مانگ کر لیا ہوا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر قربان جائیں۔ سیدنا عمر فاروق عرض کرتی ہیں امیر المومنین حالات بڑے نازک ہیں، منکرین زکات پیدا ہو گئے، مدعیان نبوت پیدا ہو گئے، آپ اس قافلے کو نہ روانہ کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کی مختلف کتابیں بتاتی ہیں کہ آپ نے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عمر کفر کے زمانے میں تو بڑے طاقتور تھے، بڑے جری تھے، بڑی بہادری کے گن گایا کرتے تھے، آج کیا ہو گیا؟ خدا کی عزت کی قسم یہ لوگ میری جان نکال دیں، تب تک جب تک میری جسم کے اندر جان ہے اور آخری سانس ہے اس وقت تک میں ان کا مقابلہ کروں گا، منکرین زکات سے لڑوں گا، جہاں تک کہ جو ایک رسی زکات میں دیا کرتے تھے ان سے رسی وصول کروں گا، جو بکری دیا کرتے تھے ان سے بکری وصول کروں گا، اور اس قافلے کو جس کو حضور علیہ السلام نے حکم دیا اس قافلے کو کبھی نہیں روکوں گا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد وقت گزر گیا اور لوگوں کو بیان کرتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جتنا جمال، جتنا کمال، جتنی معرفت، جتنا تقوی، جتنی پرہیزگاری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی کسی صحابی کو نصیب نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم اس دن اگر وہ قافلہ روک دیا جاتا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانعین زکات سے مقابلہ نہ کرتے، مدعیان نبوت کے ساتھ جہاد نہ کرتے، تو آج اسلام ختم ہو جاتا، اسلام باقی نہ رہتا۔ یہ فقاعت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ احسان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت مسلمہ پر کہ انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا تاکہ امت مسلمہ کو پتہ چل جائے جو اسلام کا نظام حضور علیہ السلام نے دیا اس نظام کو ابو بکر کبھی اپنی زندگی میں ختم نہیں ہونے دے گا۔ جو فیصلے مصطفیٰ کے ہیں ان فیصلوں سے صدیق اکبر کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ ان کی جری اور بہادری، ان کی طاقت اور ان کی قوت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے، ان کی گن گاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلیفہ اول ہے، میں جمعہ مبارک پر بھی پچھلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے جن کو اپنی زندگی میں اپنا امام بنایا، سیدنا صدیق اکبر کو عمر فاروق بھی موجود ہے، عثمان غنی بھی موجود ہے، مولا علی بھی موجود ہے، تو کون تھے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہی پھر عرش کا تھا فیصلہ جو فرش پہ نافذ ہوا، مصطفیٰ نے خود بنایا ان کو امام امت۔ عظمت صدیق اکبر پوچھ لو قرآن سے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ عظمت صدیق اکبر پوچھ لو قرآن سے، صحبت صدیق پہ ناطق ہے مولا کا کلام۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ایک نعت ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد میں خطاب شروع ہو جائے گا۔ تشریف لائیں۔